تو آج ہے تو لیسن نمبر 60 اور حدیث نمبر 78 اور 79 انشاءاللہ کریں گے آج تو ہم باب سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. باب الخروج. باب الخروج یہ ٹیکسٹ میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ یہ باب الخروج گرامر کے لحاظ سے کیا بنتا ہے. باب پہ دمہ ہے اور الخروج پہ کسرہ ہے. باب الخروج رسول اللہ جیسے ہم کہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ان کا تعلق آپس کا مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے. باب الخروج خروج کا باب. فی میں طلب میں العلم علم کی طلب میں خروج کا باب. تو اب دیکھیں یہاں پر اس سے پہلے ہم نے 74 حدیث میں امام بخاری سیم حدیث لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی, اور اس میں باب باندھا تھا کہ دریا میں سفر کرنا حضرت موسیٰ کا علم کی خاطر. تو دیکھیں اب ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ پہلے میں یہ تھا کہ اگر سمندر کا سفر بھی کرنا پڑے اور دریا کا سفر بھی کرنا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو یہ فضیلت کی بات ہے. اب یہاں پر جو ہے علم کی تلاش میں نکلنے میں تو یہ اب اس میں یہاں پر فرق یہ ہے کہ چاہے خشکی ہو چاہے سمندر ہو سب اس میں آ جاتا ہے. چاہے بہت مشکل سفر ہو چاہے لمبا سفر ہو چاہے بھوک اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑے, تو یہ سارا کیا ہے اگر علم کے لیے کیا جا رہا ہے ان کی خالص علم حاصل کرنے کے نیت سے جب انسان نکلتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز اجر و ثواب بن جاتا ہے انسان کے لیے کہ انسان اللہ کے دین کو سمجھنا چاہ رہا ہے. تو اب یہاں پر امام بخاری نے اس باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل پیش کی, وہی والی حدیث جو 74 میں ہم نے پڑھی تھی. تو یہ ایک بہترین مثال پیش کی کیونکہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ کے نبی تھے, صاحب شریعت تھے, ان کے پاس تورات نازل ہوئی تھی, ان کے پاس بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ساری تعلیمات ان کے پاس تھی. اب ایک نبی جس کے پاس اتنا علم ہے اور نبی بھی اولو العزم جو بڑے بڑے انبیاء میں سے کہ ان کو ایک پوری شریعت دی گئی, اب ایسے انسان کو پتہ چلا کہ کوئی علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بندے کو ایک ایسا علم دیا جو میرے پاس نہیں ہے, تو انہوں نے سفر اختیار کیا. اور یہ صرف اتنا ہی اگر ہم سوچیں تو ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان کا علم کبھی کامل نہیں ہوتا, اور ہمیں بھی اگر پتہ چلے کہ فلاں جگہ سے ہمیں اچھا علم مل سکتا ہے, کوئی ایسی چیز کا علم جو ہمیں نہیں ہے, تو انسان اس کے لیے محنت اور کوشش کرے. اپنے علم پر کبھی کافی نہ سمجھ لے اپنے علم کو کہ ہاں بس میرے پاس بہت علم ہے یہی میرے لیے کافی ہے, کیونکہ علم بذات خود علم دین کا علم کیا حصول جو ہے بذات خود جو ہے وہ انسان کے لیے اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ ہے, کہ عبادت کی حیثیت رکھتا ہے. ایک حدیث ہے وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ, کہ جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان طالب علم ہوتا ہے دین کا علم سیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک جنت کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور دوسرا اس کا یہ مفہوم ہے کہ انسان اس راستے پہ اگر مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا, اور اگر اس راستے پہ چلتا رہا علم نہیں حاصل کر سکا تب بھی وہ اس کا اجر و ثواب جنت ہی ہے.
کیونکہ دیکھیں علم ہم نے پہلے حدیث میں پڑھا کہ علم اللہ کا فضل ہے، اللہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بڑی چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں بہت اچھی طرح قرآن پڑھنا سیکھ لوں، میں بہت اچھی طرح بات کو سمجھنا سیکھ لوں، دین کو سمجھنا سیکھ لوں، لیکن ہماری پوری کوشش کے باوجود ہم اس میں کامیاب اچھی طرح نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو انسان ڈسکریج ہونے لگتا ہے کہ میری کچھ یاد نہیں رہتا، میں علم حاصل کرتی ہوں، مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. لیکن فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آپ کا لکھا جا رہا ہے، آپ جو بھی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ کوشش پر ہے اور نیت پر ہے. ہمارا اجر و ثواب کوشش اور نیت ہے، کیونکہ باقی سارا معاملہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کبھی بھی ڈسکریج نہ ہو، کہ یا نہ ہی کبھی یہ نہ سوچے کہ مجھے کافی علم ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے اور علم حاصل کر کے، یا یہ سوچے کہ اب مجھے پڑھتی ہوں کچھ یاد بھی نہیں رہتا، کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا، تو پھر میرے لیے کیا فائدہ ہے علم حاصل کرنے کا. تو اس سب کے جواب ہمیں یہاں مل رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ ہماری اگر ہم نے صرف ہم چلے اس حدیث کے رو سے بھی کہ ہم صرف من سلکا، جس نے تلاش کی، تو جس نے راستے پر چلنا شروع کیا اس کا وہ جنت کے راستے پر اب چل رہا ہے. تو ظاہر ہے میں اور آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ نہیں اب ہماری سمپل سی زندگی ہے، ہمیں کون سا جا کے بڑا عالم فاضل بننا ہے اور ہمارا جتنا علم ہے بہت ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں گے تو ہم بہت غلط کر رہے ہوں گے، کیونکہ جب جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھلا رکھا ہے، ہمارے لیے گھر میں بیٹھ کے ہم علم سیکھ سکتے ہیں، تو پھر ہم اس راستے پر کیوں نہ چلیں. اب دوسری بات جو ہے یہاں پر امام بخاری نے ایک صحابی کی مثال دی ہے، وَرَحَلَا، اور رحلہ مطلب جانور پر سواری کو کہتے ہیں، سوار ہو کے چلنا، کہیں جانا. تو رحلہ جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ انصاری مشہور صحابی ہیں. تو انہوں نے سفر کیا مسیرت شہرن، اتنا سفر جتنا انسان ایک مہینے میں کر سکتا ہے. وہ شام گئے تھے، اصل میں مدینہ سے شام گئے تھے. تو الى عبداللہ بن انیس، عبداللہ بن انیس دوسرے صحابی ہیں، ان کے پاس گئے تھے وہ شام میں، فی حدیث واحد، صرف ایک حدیث سننے کے لیے. ہوا یہ تھا کہ ایک حدیث ان کو پتہ چلی جو انہوں نے خود نہیں سنی تھی. ٹھیک ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنی تھی جو انہوں نے خود پہلے سے ان کو نہیں پتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کو کسی نے یہ حدیث بتائی. تو وہ قصاص کے بارے میں تھی کہ آخرت میں جو ہمارا حساب کتاب ہوگا اور قصاص بدلہ دیا جائے گا. تو یہ حدیث ان کی سنی ہوئی نہیں تھی، کسی نے سنائی اور انہوں نے حوالہ دیا عبداللہ بن انیس کا رضی اللہ عنہ کا، کہ مجھے یہ حدیث عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے سنائی تھی. تو دیکھیں اتنا کافی ہوتا کہ حضرت جابر بن عبداللہ جو ہے وہ اس حدیث کو لے لیتے. لیکن صحابہ کرام میں اور جتنے بھی حدیث کے علماء ہیں جنہوں نے حدیثیں روایت کی، ان میں ایک کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم جب حدیث بیان کریں تو ہماری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین کے واسطے کی ہو، یعنی ہمارے درمیان اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم ٹیچر ہوں. تو اب دیکھیں وہ حدیث اگر حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کو قبول کر لیتے کسی اور کے ہاتھ سے، جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی بلکہ حضرت عبداللہ بن انیس سے سنی تھی، تو کیا ہوتا کہ راستے میں کتنے لوگ ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
حضرت عبداللہ بن انیس، اور پھر جس شخص نے حضرت عبداللہ بن انیس سے سنا، پھر اس شخص نے حضرت جابر بن عبداللہ کو بتایا. تو اب جابر بن عبداللہ اگر اس کو آگے بیان کرتے تو وہ حدیث آلریڈی 3 حوالوں سے ہوتی. تو صحابہ کرام بھی چاہتے تھے کہ ان کی حدیث کی سند اعلیٰ ہو. اس حدیث کی سند کو اعلیٰ کہتے ہیں جس کے کم سے کم واسطے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور ایک شوق بھی ہوتا تھا ان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے قربت کا ایک ذریعہ ہے، کہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم نے جو بات ہم نے سنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 لوگوں کے بعد ہم تک پہنچ گئی ہے. تو یہ بہت بڑی آنر کی بات ہوتی تھی، اور اس حدیث کو پسند کیا جاتا تھا. اس حدیث کی سند کو عالی کہا جاتا تھا کہ یہ عالی سند ہے. اعلیٰ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا سب سے عمدہ اور اعلیٰ، تو بلندی کے لیے ہوتا ہے. تو عالی سند حدیث جو ہوتی ہے وہ بہت اہمیت ہوتی ہے اس کی. تو حضرت حضرت جابر بن عبداللہ نے مدینہ سے سفر شروع کیا، شام میں گئے، ان صحابی سے ملے، ان سے دروازے پر ہی پوچھا آپ کے پاس آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو ان سے حدیث دوبارہ سنی انہوں نے خود، اور پھر کہا کہ میں اپنے اجر و ثواب کو انہوں نے کہا آپ گھر میں آئے تشریف لائیں. انہوں نے کہا میں اپنے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کہ میں نے یہ سارا سفر برداشت کیا ہے صرف علم کی خاطر. تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس سفر کو علم کے راستے کا سفر کے طور پر قبول کرے. تو میں اپنے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور وہ واپس آ گئے تھے. تو کین یو امیجن جیسے کیسے لوگ تھے پہلے. خود حضرت جو امام بخاری ہیں انہوں نے بھی سفر کر کے، جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ امام مالک کی حدیث ان کو کوئی سنا رہا ہے، تو وہ امام مالک کے پاس سفر کر کے خود جاتے تھے، اور ان کے استادوں سے یا امام مالک سے حدیث خود سنتے تھے، تاکہ چونکہ امام مالک جو تھے ان کا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک تھا سند کے لحاظ سے، تو وہ اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے امام مالک تک جاتے تھے. اور اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اس طرح سے سفر کیا. لاسٹ ٹائم مجھے غازیہ نے مثال پوچھی تھی، میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام بڑی عمر تک بھی علم کی تلاش میں رہتے تھے. تو مجھے ٹائم نہیں ملا ان کو جواب دینے کا، تو آج اتفاق سے ایک مجھے یہ مل گیا ریفرنس کے حضرت یحییٰ بن معین تھے. تو وہ کوفہ کے تھے عالم. جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ دنیا کے واسطے آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جو اس کو ہم پوری کر سکتے ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں 2 خواہشات ہیں. تو ایک تو یہ کہ مجھے ایسا خاموشی والا کمرہ ملے جہاں میں سکون سے علم حاصل کر سکوں، اور دوسرا یہ کہ مجھے کوئی عالی سند کا ذریعہ مل جائے کہ میں اپنی کسی حدیث کی سند عالی کر لوں. کہ کوئی جیسے حدیثیں سنی ہے میں نے، لیکن اب کسی اور جو کہ استاد کوئی، جیسے مثال کے طور پر اگر ان کے استاد کے استاد سے ملاقات ہو جائے، کوئی حدیث سنی اپنے استاد سے، تو ان کے استاد سے ملاقات ہو جائے تو میری حدیث کی سند عالی ہو جائے. کین یو امیجن کہ انتقال کے قریب ہیں، ان کی زندگی مرگ الموت میں ہیں یہ، اور ان کی خواہش کیا تھی کہ میں مزید علم حاصل کر لوں، میں اپنی سند کو اور مضبوط کر لوں، اور میں خاموشی سے غور و فکر کروں علم کے لیے. تو یہ ایسے بہت سے واقعات ہیں. امام ابو حاتم الرازی نے
3000 میل پیدل سفر کر کے حدیثیں طلب کی. اسی طرح باقی بن محلت اندلسی کے محدث حدیث کی تلاش میں ایشیا، یورپ اور افریقہ گئے. اور امام بخاری کے حالات زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت سفر کیا حدیث کی طلب کے لیے، حدیث کو جمع کرنے کے لیے. اور امام عامر الصابی جو ہیں ان کے بارے میں امام بخاری نے اپنی کتاب میں ان کے حدیث لائے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو امام عامر بن صابی جو کہ حضرت امام بخاری کے استاد تھے، انہوں نے بتایا کہ میں تو بغداد سے مدینہ، ہم تو بغداد سے مدینہ تک جاتے تھے ایک حدیث کے لیے. تو امام بخاری کو کائنڈ آف، چونکہ یہ شاگرد ہو گئے نا، امام بخاری ان کے شاگرد تھے، تو ان کو سمجھا رہے تھے کہ تم کو تو میں آسانی سے یہ حدیث دے رہا ہوں، لیکن میں نے تو بغداد اور مدینہ کے سفر کر کر کے یہ حدیثیں لی ہیں. تو اب دیکھیں کہ ہم لوگوں کو آج ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو ہمیں بڑی عجیب لگتی ہے کہ کیسے لوگ تھے یہ. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایسے لوگ نہ پیدا کرتا اللہ، تو ہمیں حدیث کا علم اتنا خالص کہاں سے ملتا، جنہوں نے سند کو صحیح رکھنے کے لیے اور مشہور استادوں سے علم حاصل کرنے کے لیے اتنا سفر نہ کیا ہوتا، اتنی قربانی نہ دی ہوتی. آج تو ہم یہ کانسیپٹ سوچ بھی نہیں سکتے. اس زمانے میں کوئی ہماری طرح اتنے ریسورسز نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھے کہ ہم تو ایک کلک سے سارے امام مالک کی موتا تک ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس میں سے بھی حدیثیں پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ وہ وقت تھا جب کہ سفر بھی مشکل تھا، لوگ جانوروں پر سفر کرتے تھے، اور یہ وقت تھا کہ علم کے لیے ذرائع بھی مشکل تھے کہ کتنی مشکل سے حاصل کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ان علماء کی اتنی قربانیوں کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ گفٹ دی ہے کہ ابھی آج بھی ہمارے پاس اتنا ذخیرہ موجود ہے صحیح احادیث کا، جس پر ہم سکون سے عمل کر سکتے، ہم ان پر یقین کر سکتے ہیں. ہمیں قرآن ملا، ہمیں حدیثیں ملی. تو یہ ایسے لوگوں کو جو کہ بالکل پاگلوں کی طرح، دیکھیں کتنی، اگر کوئی آج کا انسان سوچے کہ ایک آدمی اتنا 1 مہینے تک سفر کرتا ہے صرف ایک حدیث جو اس نے پہلے سے سن بھی لی ہے، اب اس کو ڈائریکٹ اس استاد سے سننے کے لیے اور سند کو عالی کرنے کے لیے اتنا سفر کرے، تو انسان سوچے کہ یہ کیسی بات ہے، ہماری تو عقل ہی کام نہیں کرتی. لیکن یہ ان کا ڈیووشن تھا کہ ان سے محبت تھی، اور ان کو پتا تھا کہ ہماری یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی، ہم جنت کے راستے پر ہیں. تو اور جنت کی ہر وقت ان کو جنت کی خواہش رہتی تھی، اس لیے وہ بڑی بڑی قربانیاں دیتے تھے. تو انشاءاللہ اب یہ تو میں آپ کو یہ باب کا مقصد بتا رہی ہوں کہ امام بخاری، دیکھیں ایون باب بھی اگر ہم آج سوچتے ہیں تو ہمیں کوئی اتنا بہت بڑی بات نہیں لگتی. اچھا تو سفر کیا سمندر میں، اچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ہم اتنا غور و فکر نہیں کرتے تو ہمیں یہ باتیں بڑی بھی نہیں لگتی. مگر اگر سوچے کہ ایسے حالات میں سفر کرنا، جبکہ سفر مشکل بھی ہوتا تھا، خطرہ بھی ہوتا تھا، اور اس میں انسان کے پاس کوئی تیز رفتار سواریاں بھی نہیں ہوتی تھی، جانوروں پر سفر کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مر جاتے تھے راستے میں ہی، ظاہر سفر میں کوئی مشکل آ گئی تو. لیکن یہ اگر جنون کی حد تک ان کو شوق نہ ہوتا دین کے علم حاصل کرنے کا، تو آج ہمارے پاس یہ علم اس طرح سے نہ ملتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان سب کی دعائیں کرنی چاہیے، ان سب کے لیے جن کی کوششوں سے، جن کی کاوشوں سے ہمیں اتنا کچھ ملا. اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں آج اللہ نے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا کہ ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے تعلیم سیکھ سکتا ہے. اتنے ذرائع حاصل ہیں کہ کبھی کبھی دماغ ہل جاتا ہے کہ اتنا کچھ اویلیبل ہے. اور جس کو شوق ہوتا ہے نا، اس کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ جیسے زیورات مختلف قسم کا خزانہ سامنے پڑا ہے، اور وہ
وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میرے 2 ہاتھوں میں کتنا خزانہ میں سمیٹ سکوں. تو یہ حال ہے کہ جب انٹرنیٹ پر جاتے ہیں بڑے بڑے علماء بہت ہی نایاب قسم کا علم سکھا رہے ہوتے ہیں اور اتنا اوورویلمڈ ہو جاتے ہیں ہم کہ ہم کریں کیا. یعنی ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہر چیز اتنی مختصر ہے کہ ہم کیا کیسے اتنا سارا سمیٹ لیں. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے وقتوں میں بھی برکت دی اور انہوں نے اتنا کام کیا. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت خاموشی سی، غیر خاموشی تو ہے، میں نے سب کے مائک بند کیے لیکن آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، میری ساتھ ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ. تو اب یہ کہ حدیث جو ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، تو دیکھیں سورہ کاف میں بھی ہے یہ آیت، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے نوجوان ساتھی سے کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ پہنچوں گا، چاہے مجھے سال تک چلنا پڑے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا عزم تھا. ہاں الحمدللہ سیدہ، دس از دا تھنگ. دیکھیں کہ انسان جو ہے جتنا اللہ کے ہاتھ اپنا معاملہ کر کے بس اس سمندر میں خود ڈوب جائے گا، اتنا اللہ تعالیٰ، جتنا اس میں غوطہ لگائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف ہمیں اجر و ثواب دے گا، علم کی نعمت سے نوازے گا جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، بلکہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایکچولی یہی کہا تھا کہ میں چلتا ہی رہوں گا، سال تک چلتا رہوں گا. تو یہ ان کا عزم تھا کہ مجھے ہر حال میں یہ حاصل کرنا ہے. تو ہم لوگ دیکھیں، اگر صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی تھک جاتے ہیں. مجھے تو اب یہ جو حدیث، جس حدیث کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ نے سفر کیا تھا، وہ حدیث بھی بہت ہی پیاری حدیث ہے. تو وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. قصاص کی حدیث کے لیے وہ گئے تھے اور اس کو میں آپ کو بیان کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ قصاص والی حدیث، کیونکہ جس سفر کے لیے انہوں نے، جس حدیث کے لیے انہوں نے 1 مہینے کا سفر کیا، وہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا اور بندوں کو پکارے گا کہ اے بندو، جب جن بندوں کے پاس نیکیوں کا ڈھیر ہوگا اور جنت کا حصول سامنے نظر آ رہا ہوگا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بندوں سے مخاطب ہوگا جن کے پاس نیکیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہوگا اور وہ ان کو یقین ہو رہا ہوگا کہ اب جنت ہمارے لیے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تک تم پر کسی ایک بندے کا بھی قصاص واجب ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ کہاں ہوگا؟ جب پل صراط سے لوگ پار کر لیں گے تو واللہ عالم. لیکن یہ چونکہ قنطرہ پر قصاص کا معاملہ ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ قنطرہ کی بات ہو کہ قنطرہ پر جب پل صراط سے نیک لوگ گزر جائیں گے اور ان کے پاس اپنی اتنی نیکیاں ہوں گی، وہ خوش ہوں گے کہ اب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم پر کسی ایک بندے کا بھی قصاص واجب ہے، چاہے وہ جہنمی بندہ ہو. اب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے حقوق کا ہمیں خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرمائے کہ کسی جہنم میں جانے والے بندے پر بھی اگر تمہاری طرف سے کوئی قصاص نکلتا ہے تو وہ بھی پہلے حساب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا قصاص ہوگا. کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کر دی یا مال چھین لیا یا غیبت کر دی، ایون غیبت بھی یہ بھی قصاص میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، کیونکہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہم سے ہوتا ہی رہتا ہے، ہم کتنا بھی سوچیں لیکن بہت آسانی سے ہم کسی کی بات کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. تو یعنی کہ غیبت کی ہے کسی کی، یا کسی سے مال چھینا ہے، کسی سے زیادتی کی ہے،
تو اس کا قصاص دینا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے تو بتایا کہ قیامت کے دن تم خالی ہاتھ ہوگے، تو پھر قصاص کیسے ہوگا؟ یعنی قیامت کے دن تو ہمارے پاس کوئی دولت تو نہیں ہوگی کہ ہم کوئی مال و دولت ہو اور ہم اس سے قصاص دے دیں، تو پھر قصاص اللہ تعالیٰ کیسے لے گا ہم سے؟ تو فرمایا نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، ابن عاصم کی کتاب سنت میں بھی موجود ہے۔ تو دیکھیں کتنی ڈرنے والی حدیث ہے نا، کہ انسان سب کچھ کر لیا، اب ہم خوش ہیں، ہم نے اتنی نیکیاں دنیا میں کی اور ہمارے اعمال نامہ بھاری ہے، اور اللہ نہ کرے اگر ایسے موقع پر جا کر قصاص ہوتا ہے کہ ہمارا اخلاق ہی اچھا نہیں تھا اور ہم بہت احتیاط نہیں کرتے تھے بندوں سے معاملات میں، اور ہم زیادتی کر جاتے تھے یا کسی سے غیبت کی، زیادتی کی، یا کسی کے چیز کو ناحق لے لیا، تو پھر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب انجام کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، کہ کیا جنت میں جانے والے کے سارے اگر نیکیاں چلی گئیں، جہنم میں جس کو بھیجا تھا، یعنی جہنمی سے مطلب یہ کہ وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گر گئے ہوں گے، تو اب یہ دیکھیں کہ وہ اس کے گناہ اگر ایک بندے پر آ گئے جس نے بہت عبادات کی، بہت سی نیکیاں کی، تو یہ کتنی حسرت کی بات ہو جائے گی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دے کہ ہم چاہے ہمارے حق میں، اپنے حق میں کمی کر دیں، مگر دوسروں کے حقوق میں کمی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صرف یہ حدیث سن کر چلے گئے، اور کہ ان کے سفر کی ایک ہی نیت ہو، یعنی کہ انہوں نے نیت کر کے سفر کے لیے گئے تھے کہ میں ان کے حصول کے لیے سفر کر رہا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اجر ضائع ہو جائے، اور سند کو عالی کرنا ان کا مقصد تھا، تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے قریب ترین ہو جاؤں۔ تو یہ جو ہے باب کی، ابھی تک ہم باب پر ہی ہیں، حدیث کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ حدیث ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پڑھ چکے ہیں، اور اس کا قصہ ہم سورہ کہف میں بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کو اگر پھر بھی ضرورت ہے تو آپ حدیث 74 کو پڑھ لیجئے گا، سیم حدیث ہے یہاں پر، اور انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ چاہے تو سورہ کہف میں پڑھ لیں۔ آمین۔ اچھا، اب جو ہے